آئیے تعصبات سے ہٹ کر دل اور نگاہ کو کھول کر تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں وہ حقیقت جسے صدیوں تک دھندلایا گیا مگر مٹایا نہ جا سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیوں نہیں کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ بیعت سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ ایک کلپ وائرل ہے سلمان ندوی جو انڈیا سے ہیں، انہوں نے بڑے عجیب قسم کے الفاظ بولے ہیں۔ عالم دین کیسے یہ الفاظ بول سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ لوگ عالم نہیں ہیں۔ یہ سلمان ندوی میری سوچ میں تو عالم ہی نہیں ہے۔ یہ قرآنی معاملہ ہے، اس پر تو میں جو کچھ کہوں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن افسوس سے یہی کہوں گا کہ اس ذاکر کو حیا نہیں ہے۔ میں مجبور ہوں سوچنے پر، کیسے لوگ ہیں حضرت علی کے عمل کو بھی نہیں مانتے اور پھر کہتے کہ میں علی کے ماننے والا ہوں، علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ یہ بددین لوگ حضرت معاویہ کا نام، حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے عمل کو نہیں مانتے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، وہ ہستی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی، جو قلم ہاتھ میں لے کر آیت الہی کو صفحۂ کرتاس پر اتارتی رہی، کاتب وحی، خال المؤمنین، فقیہ الصحابہ، صاحب علم و بردباری، وہ جلیل القدر صحابی جن کی سیاسی بصیرت نے امت کو تقسیم سے بچایا، جن کی حکمت اور تدبیر نے اسلامی خلافت کو نظم و استحکام دیا، فاتح رومیہ، بانی خلافت بنو امیہ، اور وہ امیر المؤمنین جنہوں نے اسلامی ریاست کو پہلی باقاعدہ سلطنت کا روپ دیا۔ یہ تذکرہ ہے سیاست نبوی کے امین، صحابہ کرام کے روشن چمکتے ستارے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئیے تعصبات سے ہٹ کر دل اور نگاہ کو کھول کر تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں وہ حقیقت جسے صدیوں تک دھندلایا گیا مگر مٹایا نہ جا سکا۔ تو آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے اس محبوب شخصیت کا جو ہماری اس اسٹوڈیو کے اندر جو موجود ہیں وہ ہیں مولانا خلیل الرحمن حیدری صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی طرف لے کے جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا بہت شکریہ، آپ نے پھر سے وقت دیا۔ آپ کا ہمارا ملاقات کا ایک سلسلہ اچانک سے ایک ایسی جگہ بس سٹاپ سے ہونے والا ملاقات کا یہ سلسلہ الحمدللہ آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ تک پہنچا ہوا ہے۔ پہلے بھی آپ سے پوڈ کاسٹیں ہو چکی ہیں اور ان پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے بڑے اچھے انداز سے بڑا اچھا پیغام اہل سنت والجماعت کا موقف آپ نے امت کی نظر کیا ہے، جو ہمیشہ یہ سوشل میڈیا کی زینت رہا اور رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ ثبت ہو چکا ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ شخصیت آپ انٹرو میں مجھ سے سن چکے ہیں، حضرت امیر معاویہ امیر شام ہیں اور خال المؤمنین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آج آپ سے جو پوڈ کاسٹ کرنے والا ہوں اس پر مجھے مدلل گفتگو چاہیے، اور ایسی گفتگو چاہیے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پاک پیغمبر خاتم المعصومین حضور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ان کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا ہے، کوئی فضائل بیان کیے ہیں؟ تو پلیز ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مولانا، آپ کو اللہ پاک اپنے خزانہ خاص سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ نے ایک ایسے جلیل القدر صحابی اور رسول خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی سلامت رہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اپنے دربار میں اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ وہ صحابی اور رسول ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا تذکرہ پاک فرمایا ہے۔ وہ اس طریقے ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت ایسی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو پاک پیغمبر کے فرامین لکھتے تھے، جی بالکل ٹھیک، جن کو کاتبین وحی کہا گیا ہے۔ جی درست، اس مقدس جماعت میں یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ جی درست ہے، سورۃ عبس میں ان کی شان اللہ تعالیٰ نے لکھنے والوں میں یوں بیان فرمائیے، فیہ صوف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بِأَیْدِی سفر کرام باررہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقدس جماعت صحابہ کرام میں شامل ہیں جو پاک پیغمبر کے فرامین جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتے تھے، مانا وحی الہی کو لکھنے والوں میں اس جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے۔ سبحان اللہ، ایک شان تو یہ ہے، اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بزمان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ سماعت فرما لیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بہت ساری کتب حدیث میں ان کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ جی مختصر، اللہم اجعل ہو ہادین مہدین وحدی بھی، واہ، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ اس جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، رہنما بنا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے سبحان اہل اللہ، ایمان والوں کے لیے سبحان اللہ، کہ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اے اللہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، وقیہ العذاب، اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا نصیب فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات، اس سے آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاویہ میرا رازدان ہے۔ واہ، کیا کتنی بڑی فضیلت۔ آج لوگ نازا ہے، کوئی شیخ کوئی مشائخ کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا قریبی ہے، میرا مانا دوست ہے، وہ کتنا فخر کرتا ہے۔ واہ، یہاں اس جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان فرمایا، اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی فضیلت میں کیا فرماتے ہیں کنز العمال میں کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رازدان ہیں۔ کتنی بڑی سبحان فضیلت اللہ، اہل ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ آگے فرمایا جو اس سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، کیا بات ہے، اور نجات مانا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ کیا اور جو شخص، جو مذہب، جو گروہ اس سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاکت کا معنی یہاں یہ مراد نہیں کہ مر جائے گا، بلکہ جس طریقے نجات اخروی ہے وہ ہلاکت بھی اخروی ہے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا۔ یہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، کتنی بڑی اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ یوم القیامہ وعلیہ ردام من نور الایمان، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے، یہ فرمان سوچنا ہے اہل ایمان والوں کے لیے، سامعین ناظرین توجہ کرنا ہے کہ میرے پیارے محبوب صدر اسلام خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل جب قیامت کے دن معاویہ اٹھے گا تو اس کے اوپر وعلیہ ردام من نور الایمان، نور کی چادر ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے سبحان اللہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ایک روایت بھی ہوتی کتب حدیث میں تو وہ بھی کافی تھی، لیکن کن کے لیے؟ اہل ایمان والوں کے۔ اہل ایمان والوں کے لیے، سبحان پھر ان کے تو کتب حدیث میں کتنے فضائل ہیں صحابہ کرام کے۔ اللہ، واہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی اعتبار سے ان تمام صحابہ کرام میں سرفرست، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ؟ سبحان اللہ، اور ان جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں فرمایا یبعث اللہ یوم القیامہ، جب یہ اٹھیں گے، کون اٹھے گا؟ معاویہ اٹھے گا، نور کی چادر، اور جس کو آخرت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نور کی چادر سے اٹھے گا۔ ہائے افسوس کہ آج اپنے آپ کو مذہبی کہنے والے، جی محمد والے محمد کا دم بھرنے والے پاک پیغمبر کے اس فرامین کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اسکالر بھی کہتے ہیں، پھر جناب معاویہ کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کافی مولانا، یہ بات اٹل ہے، اتھینٹک ہے۔ صرف ایک بات کافی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے محبوب
अल्लाहुम्मा जालहु हादियन मादियन वाहदी भी। अच्छा, वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हुए छोटे मिर्ज़ा को देखा है, लेकिन आजकल एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक क्लिप वायरल है, सलमान नदवी जो इंडिया से हैं, उन्होंने बड़े अजीब किस्म के अल्फाज बोले हैं। तो वो आलम दीन कैसे ये अल्फाज बोल सकते? उस फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को मारा था, और ये फिरौन था जिसने सहाबा को मारा, बदरीन को, हुदैबियीन को, अम्मार इब्न यासिर को और जलील कद्र ताबईन को मारा, और फिर उसकी औलाद। हकीकत में ये लोग आलिम नहीं हैं। पहले आप तवज्जो फरमाएं जी मौलाना, आप भी साहिब इल्म हैं, जी अहले ज़ौक़ हैं, आपको मैं जानता हूँ, आप एक जय्यद आलिम हैं। जी। क्या उसको भी आलिम कहा जा सकता है जो कुरान की एक आयत का माना भी नहीं जानता? अल्लाह अकबर, अल्लाह। कम अज़ कम बाकी ग्रामर की समझ ना भी आए तो उसको कुरान के तर्जमे की तो समझ आनी चाहिए, और फिर पाक पैगंबर के फरामीन का भी उसको तर्जमा नहीं आता। अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ी सूफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअत मुतहरा बियदी सफ़र नहीं फरमाया? ये किन के लिए सवाल है? अल्लाह अकबर। उन लोगों के लिए ना जिन्होंने किताबत की है। बिल्कुल ऐसे। क्या ये सलमान नदवी मेरी सोच में तो आलिम ही नहीं है, अल्लाह अकबर। बल्कि इसने जो जिस मिशन की अक्कासी की है, जिस मज़हब की इसने तायद की है, जी। वो हकीकत में सलमान नदवी ज़ाकिर लगता है मुझे तो। ओहो। क्योंकि आपके सामने मैंने अभी पाक पैगंबर की ज़बान मुबारक से जो फरमाने वाली शान है वो अर्ज़ किया जी कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मुआविया मेरे राजदान हैं। जी। नकल कुफर कुफर नबाशी, वो कहते हैं इस उम्मत का फ़िरौन है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। जो इससे मोहब्बत करेगा वो निजात पाएगा। क्या ये मेरे महबूब के फरमाइन उस ज़ाकिर सलमान नदवी को नज़र नहीं आते? इस एतबार मैं माजरत चाहता हूँ कि ये ज़ाकिर है, आलिम नहीं है। अल्लाह। आलिम होता तो इसको उलाइकुम राशिदून नज़र ना आ जाता, उलाइकुम फाइजून नज़र ना आ जाता, जी रज़ी अल्लाहु अन्हुम रज़ू अन ना आ जाता, जी। फ़इनामनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ आनन। कैसा ये आलिम है? मौलाना माजरत के ये ज़ाकिर है, ये जिस महकमा और तबके की तायद करता है ये उन्हीं में से है। ये बस लिबाता और दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबास खिज़र में कुछ राज़न भी होते हैं। इसकी हकीकत ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कुछ भी उसको ना आता, सिर्फ इतना सोच लेता कि ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी और रसूल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला कातिबीन वही में से हैं। अल्लाह। और अल्लाह की तरफ से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही, वहयु यूहा। ये वो लिखने वाला है। और मेरे महबूब उसको फरमाए मेरा राजदान, और ये कहता है फ़िरौन। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे शख्स को मैं क्या कहूँ? ये जज्बात नहीं है, मत सोचना कि जज्बा, हरगिज़ जज्बात नहीं, बल्कि ये ईमानी मामला है और ये कुरानी मामला है। इस पर तो मैं जो कुछ कहूँ मैं कह सकता हूँ, लेकिन अफसोस से यही कहूँगा कि इस ज़ाकिर को हया नहीं आई, अल्लाह अकबर। कुरान का लिहाज भी नहीं आया। आखिर इनका माटो है क्या कि ये नबी के फरमान को भी गलत कहते हैं, फिर अपने आप को दीनदार भी कहते हैं। अफसोस, अल्लाह अकबर, ये इसकी हकीकत है ज़ाकिर सलमान नदवी की। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मेरा दूसरा सवाल था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुलाफाए सलासा के ज़माना में क्या किरदार रहा, क्या कारनामे रहे? हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल। जी अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करता हूँ। जी बिल्कुल। जनाब सैयदना खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में सबसे जो बड़े मारके हुए हैं वो एक तो मुसलमा कज़ाब वाला है और एक मुनकरीन ज़कात वाला है। क्योंकि आपका सवाल है कि जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए सलासा के दौरे मुबारक में उनका किरदार और कारनामे क्या थे? जी बिल्कुल। तो सुनिए भाई कि उन दोनों मार्कों में ये जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल हैं। अल्लाह अकबर। और ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुसूसी एतबार से जुर्रत व बहादुरी के एतबार से सरफ़हरिस्त है। वाह। और हज़रत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने जब मुसलमान कज़ाब के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया, मुनकरीन के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया, तो जो जमात
منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑی ہے، جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی ہے، اس میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع کرتے ہوئے خلیفہ بلا فصل کی اتباع کرتے ہوئے شامل ہو کر ان کا قلع کم کرنے والے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہیں جن کے موافقات آپ جانتے ہیں، آپ اہل علم ہیں ماشاءاللہ، آپ کو میں سنتا بھی ہوں حد سے کہ یہ وہ عمر ہیں جو رائے زمین پر دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس دور مبارک میں بھی جناب معاویہ سرفرست ہیں۔ اچھا، سرفرست کا معنی یہ نہیں کہ دوسرے پیچھے ہیں، معنی جن کے ذمے کوئی حکومتی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں خلفائے ثلاثہ کے دور مبارک میں، ان لوگوں، ان صحابہ کرام میں ایک جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ذمہ داری سونپی گئی ذرا؟ اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا، حضرت عمر اور فاروق یہ رضی سب اللہ سے تعالیٰ، پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے بہت سارے شعبے جات آپ جانتے ہیں کہ قائم کیے ہیں، بے شک ایسے، بڑے شعبے، ان میں یہ صوبوں کے گورنر بنانے بھی حضرت عمر کے حصے میں ہے، اور شام کا جو گورنر تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ تعالیٰ عنہ۔ اب تیسرے نمبر پر چونکہ آپ کا سوال ہے جی۔ فیصلہ صاحب، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے، ان کی شان مناقب فضائل آپ جانتے ہیں، بے شک ایسے، یہ پاک پیغمبر کے دور دماد غنی ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ جنت میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھی ہیں، لکل رفیق و رفیق۔ اس سے بڑھ کر یہ مزے کی بات ہے کہ مطالعے سے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ اس کائنات کے اندر آج تک یہ فضیلت کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہے ماں سوائے حضرت عثمان کے، یہ حضور کے دوہرے دماد ہیں، بے شک بے شک، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک کوئی، کیونکہ پاک پیغمبر آ گئے اس کے بعد نبی کسی کا آنا نہیں ہے، بے شک، تو قیامت تک یہ اگر جملہ بول دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے دوہرے دماد والی فضیلت حضرت عثمان کو اکیلے کو بے شک۔ اچھا، ایسے جلیل القدر صحابی رسول جن کو باقی دیگر صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے جنت کے سرٹیفکیٹ ملے، بے شک، یہ بھی میں کا آپ اہل علم میں عرض کیا کروں بات ہے، بے کہ شک، ہر موقع پر حضرت عثمان کو پاک پیغمبر نے عثمان فی الجنہ، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی امر ضرر ایسے وہ دینار اشرفیاں اچھالتے ہوئے حضور فرمائے، ایسے صحابی رسول نے بھی سنیے اسی جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر شام برقرار رکھا، اچھا، یعنی کہ دیگر گورنر چینج ہوئے لیکن یہ وہیں پہ برقرار وہیں پر برقرار رہے، واہ، اور اس سے اگلی بات عرض کروں، یعنی کہ یہ اعتماد تھا، اعتماد تھا، اتنے سبحان اللہ، اتنے قابل، سبحان اللہ، صلاحیت والے کہ حضرت عمر نے بنایا، حضرت عثمان غنی نے اس کو برقرار۔ اگلی بات کہوں، جی کہیں، اجازت ہو تو کہوں، جی ضرور، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال 9 ماہ تک یا تقریباً 5 سال تک حکمران مقرر ہوئے، جی امیر المومنین مقرر ہوئے، بے شک، کوئی بھی کسی مذہب کی کتاب سے، خواہ وہ شیعت سے ہو یا غیر شیعت سے، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گورنر شام سے ہٹایا ہو۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم آگے چل کر آئیں گے وہ جنگ کی طرف، لیکن یہ بڑی مزیدار بات ہے، ہاں دیکھو کہ خلفائے ثلاثہ کے عمل مبارک پر حضرت علی عمل پیرا ہوئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود دماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے بابا جان ہیں اور اماں فاطمہ کے شوہر خامد ہیں، واہ، انہوں نے بھی اپنی حکومت میں اس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر گورنر سے ہٹایا نہیں۔ کوئی حوالہ ہے کسی کے پاس تو لائے، کیا بات ہے، دکھائے، کیا بات ہے، خواہ وہ ابن سبا یہودیت کی ذریت ہو یا خود مذہب شیعت ہو، کیا بات، کوئی نہیں ہٹا۔ کوئی حوالہ ہے تو لائے، مولانا کوئی حوالہ نہیں۔ کتنے یہ متفق علیہ شخصیت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ پھر آگے خلفائے ثلاثہ اور پھر تو مجھے ابھی سوچنے میں، میری تو سوچ چلے گئی ہے، حضرت حسن
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عمل کیا. کیا سنیے بات؟ یہ پاک پیغمبر کا فرمانے علی شان ہے. ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلی بہ بین الفئتین عظیمتین کیا بات من المسلمین. کیا بات ہے. کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت بات؟ حسن کے متعلق فرمایا یہ میرا شہزادہ، ہوں یہ میرا بیٹا، یہ میرا لخت جگر، یہ کیا کرے گا؟ واہ این یصلح بین الفئتین، یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا. اس سے صلح کروانا، یہ انہوں نے 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد اسی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حسنین کریمین نے بیعت بھی کی اور اپنی حکومت ان کو سپرد کر دی. مانا کہ ان کو اس حکومتی اور اس گورنری عہدے سے ہٹایا نہیں ہے. اور یہ عمل جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہے، حسنین کریمین کا. میں افسوس کرتا ہوں یار، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور میں مجبور ہوں سوچنے پر، کیسے لوگ ہیں واہ حضرت علی کے عمل کو بھی نہیں مانتے اور پھر کہتے کہ میں علی کے ماننے والا ہوں، علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. واہ واہ. مانا یہ اپنی قول و فعل میں بھی اتنا تضاد رکھتے ہیں کہ حضرت علی نے نہیں ہٹایا 5 سال تک. حسنین کریمین نے بیعت کی، اپنی حکومت اپنے چاچوں کے سپرد کر دی اور اس پیشن گوئی کی تائید کر دی جس کو پاک پیغمبر نے فرمائی. آج افسوس کہ اس کے نام لیوا نام نہاد اور مخالفت جناب معاویہ کی. حقیقت میں جی یہ مولانا آپ ماشاءاللہ جید عالم ہیں، یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی اسٹڈی اور آپ کے بیانات میں سنتا ہوں. جی یہ لوگ ایسے ہیں کہ حضرت علی کو بھی حقیقت میں نہیں مانتے. کیا ماننے کا اچھا کیا معیار ہے؟ جی ماننے کا معیار ہے کہ میں نام لوں حضرت جی اور بات نہ مانوں، یہ معیار ہے؟ یہ تو عام آج لوگ غلط کہیں گے. جی تو یہ ظالم، یہ بددین لوگ حضرت معاویہ کا نام، حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں لیکن حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے عمل کو نہیں مانتے. کیا بات. افسوس ہے. استغفر اللہ العظیم. اچھا چلیں خیر، ابھی آپ نے تو خلفائے ثلاثہ کے کردار، ان کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کا کیا کردار رہا اس پر گفتگو کی. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیوں نہیں کی؟ ہاں آپ بھی اہل علم ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ بیعت سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ جو آج کل عرفاً معروف ہے صوفیاء کرام کے ہاں بیعت یہ ہے یا اس وقت کی مانا تسلیم کرنا؟ آپ بتائیں کہ کون سی بیعت جس کو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. میں پھر دیکھتا ہوں، آپ بیان فرمائیں، تعین کریں کہ انہوں نے یہ بیعت نہیں کی تو پھر مجھے کچھ کہنا آسان ہو جائے گا. بیعت کا مفہوم تو پتہ چلے کہ اس سوال میں جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیوں نہیں کی. یہ بیعت کا مفہوم ذرا بتایا. بیعت کا مفہوم جو ہے نا، وہ جو میں سمجھتا ہوں، جس کا میں نے اسٹڈی کی ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرنا. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. میں اس لیے اس کو بار بار کہتا ہوں کہ بہت سارے صحابہ وہاں پر مدینے میں نہیں تھے. بے شک ایسا تو پھر اگر انہوں نے نہیں کی تو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے بیعت حضرت ابو بکر کی بھی نہیں کی، حضرت پورے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں وہ نہیں آ سکے، نہیں دارالخلافہ میں نہیں آ سکے. کیا کہیں گے آپ؟ اسی طرح بہت سارے صحابہ حضرت عمر کے دور کے اندر خلافت دارالخلافہ نہیں آ سکے ہوں گے. کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے صحابہ دارالخلافہ نہیں آ سکے ہوں گے. اتنی لمبی اسلامی سلطنت ہے تو لوگ نہیں ذرائع ابلاغ بھی اتنے نہیں تھے. ہاں جی، تو کیسے وہ ان کے بارے میں پھر کیا آپ کہیں گے؟ بیعت کا معنی جو میں سمجھتا ہوں، جیسا کہ بیعت کا معنی بیعت رضوان کے اندر آپ لے لیں، جی بیعت رضوان دیکھ لیں آپ، بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھ لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بیعت کا جو معنی ہے وہ تسلیم کرنا ہے. تو بس دیکھنا اب آسانی ہو گئی، تسلیم کرنا ہے کہ میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں. تو یہی میرا سوال ہے. کیا حضرت، چلے میں سوال کا رخ چینج کر دیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا؟ بالکل کیا تسلیم. جی بتائیں. تسلیم کیا. بتائیں. اب سوال ہوا، کوئی ایسی بات آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا ہو، میں نے انکار کیا ہو؟ اختلاف کا معنی انکار کیا ہو. اب نظر دوڑائیں، نہیں. تو پھر یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے لوگوں کا کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ مبارک پر بیعت نہیں کی. یہ تو معنی سوال ہی غلط ہے. بلکہ یہ سوال صحیح کہ انہوں نے
जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जो इख्तिलाफ हुआ वो है सवाल। क्या हुआ? इख्तिलाफ क्या हुआ फिर बताएं। यही कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये चाहते थे, उनकी दरख्वास्त थी किसके आगे? जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, कि आप किसास जो है ना हज़रत उस्मान का, उसका बदला लीजिए। और दोनों फ़क़ीह उम्मत थे, हज़रत अली मुर्तज़ा खुलाफा सलासा के दौर में काज़िल क़ुज़ात चीफ जस्टिस रहे। अल्लाह ने बड़ी सलाही, मुजतहिद फ़क़ीह हैं। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत बड़े जलील क़द्र साबिर रसूल हैं। इनकी सोच आपस में बात थोड़ी सी यही थी कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि कातिलीन उस्मान से किसास जल्दी लिया जाए बस। और हज़रत अली मुर्तज़ा की ये सोच थी कि पहले हुकूमत मुस्तहकम हो जाए, बागियों का गलबा है और इधर उधर बिखर चुके हैं, उनका तयन करना मुश्किल है, पहले हुकूमत थोड़ी सी मजबूत हो ले। हकीकत में कातिलीन उस्मान पर इख्तलाफ ही नहीं था। नहीं, मुझे बताएं, मैं इस मौजू पर बाद में आऊँगा। इसके अंदर से एक सवाल है जी, सवाल बड़ा तगड़ा है। हज़रत आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर ये सवाल ज़रूरी है, बाद में मैं उस तरफ जाऊँगा। पहले ये सवाल मुझे बताएं, क्या कातिलीन उस्मान उनका किसास इतना ज़रूरी हो गया था कि दो बड़ी जमातों में आपस में इख्तलाफ हो गया? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, मुश्किल नहीं है जी, लेकिन ये आप पहले बताएं कि ये बैयत रिज़वान क्या था। अल्लाह, सवाल है ना आपका जी, कि जी। क्या ये इतना किसास लाजमी था कि दो फरीक़ैन, दो जलील क़द्र साबिर रसूल आपस में इख्तिलाफ हो गया? तो आप बताएं कि बैयत रिज़वान क्या है। वो तो कुरान पाक की आयत है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजर फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। वो तो अल्लाह कह रहे हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए नहीं हैं, हाँ, वो थे वहाँ पर। तो सहाबा इकराम से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 सहाबा से बैत ली कि आप मेरे हाथ पर बैत करें कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और जब एक सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, काश यहाँ पर उस्मान भी होते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा हाथ अपना हाथ ऊपर रख कर कहा कि ये उस्मान का हाथ है। देखो, तो उस्मान का हाथ रखते हुए फिर अल्लाह ने भी कहा कि अगर ये नबी का हाथ है, बीच में सहाबा का हाथ है, ऊपर उस्मान का हाथ है, तो सबसे ऊपर भी मेरा भी हाथ है। ये तो देखो ना, बात आसान होगी, हाँ बात बिल्कुल आसान होगी जी, कि वहाँ शहीद नहीं हुए जी, लेकिन पाक पैगंबर बैयत ले रहे हैं। वाह। यहाँ तो हज़रत उस्मान शहीद हो चुके हैं। यानी कि आप ये कहने कि ये कतई नसी से साहब। हाँ, लक़द रज़ी, आपने कुरान पढ़ा है, आपने वाक़या बयान किया, ये कुरान में है। हाँ आपने वहाँ शहीद नहीं हुए, फिर बड़ा एहतिमाम हो रहा है हाँ, मज़ेदार बात है। आप बदला लेने का। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये कतई नसी से साबित ना होता, कतई नसी से ये साबित ना होता, तो कुरान में की वो आयत मनसूख हो जाती। देखें ना, अभी भी तिलावत हो रही है ना, हाँ। वहाँ देखें कि एक तो सूरत में आयत का नाज़िल होना, जी। एक पाक पैगंबर समेत तकरीबन 1500 सहाबा का अमल मुबारक है, लेकिन शहीद नहीं हुए। यहाँ तो हज़रत उस्मान शहीद हो चुके हैं, तो जनाब मुआविया ने हज़रत अली से दरख्वास्त कर दी, तो कौन सा इख्तिलाफ हो गया? अल्लाह, बात तो वही की जो पाक पैगंबर का अमल था, बात तो वही की जो अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि नाजिल तो अल्लाह पाक ने किया, वही बात की। अच्छा, ये बात जो हज़रत अमीर मुआविया को पता थी, तो क्या मौला शेर खुदा को नहीं पता था? पता था, फिर अमल किया है। आपने देखा नहीं कि हज़रत अमीर मुआविया की दरख्वास्त पर जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा का अमल है। अच्छा, किसने कातिलीन उस्मान को किसने कैफर किरदार तक पहुंचाया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने। क्या ये सवाल तो फिर बनता ही नहीं, क्या उनको पता था या नहीं था, बल्कि उन्होंने अमल किया है। अच्छा, फिर उन्होंने ये जलाने इख्तलाफ था क्या? ये मसला तो बीच में आ गया ना। ये इख्तलाफ इतना ही था कि हज़रत मुआविया चाहते थे कि जल्दी बदला लिया जाए और हज़रत अली चाहते थे थोड़ा ताख़ीर, मुक़द्दम और मुअख़्ख़र का मामला था। अच्छा, और कोई मामला ही नहीं था। ये बात भी सोचनी चाहिए अहले समात वालों को कि ये ना कभी समझना कि हज़रत मुआविया को पता था, हज़रत अली को नहीं पता था। ये बात गलत होगी, ठीक है। ये हमारी तरफ से नहीं होगी, बल्कि यही बात थी असल होगी कि हज़रत अली को भी पता था, हज़रत मुआविया को भी पता था। हज़रत मुआविया ने इजहार कर दिया, अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अमल करके दिखाकर किसास लेके दिखाया। और किसास आपने खुद बयान करते नहीं कि उन्होंने क्या किया, जलाने का हुक्म दिया। जी, लिया या नहीं लिया? बिल्कुल। अगर पता एक एक को चुन चुन कर चुन उन्होंने- चुन कर ले, तो ये अमल किसका है? ये हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने। अच्छा, आपकी बात से फिर ये भी बात का इजहार होता है कि हज़रत
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ بات حضرت علی کے دربار میں رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خلیفہ کے پاس گئے. بے شک آپ نے بالکل بجا فرمایا. اگر ان کو وہاں جو آپ نے بیعت کے معنی میں بات کی ہے تسلیم کرنا، یہ وہ تسلیم ہے. اب آپ بتائیں، سوال ہے کہ بیعت ہوئی یا نہ ہوئی؟ بالکل ہوئی. ہاں تسلیم کیا نا. تسلیم کیا، پھر جا کے مقدمہ رکھا کہ جلدی ان کو قتل کیا جائے. پھر آگے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے چن چن کے بدلے لیے یا نہیں لیے؟ بالکل لیے. اگلی بات کہوں، جی کہیں. امت مسلمہ کی کتابوں سے یا مذہب شیعہ کی کتابوں سے؟ بتائیں، کیونکہ آپ مجھ پر بلیم کرتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہ ذاکر ہیں یا کیا ہے، ہر وقت ذاکرین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مطلب شیعہ کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو میں کھلی چھٹی دیتا ہوں مولانا، آپ بڑے اہل ذوق ہیں اور صاحب مطالعہ ہیں. اسی پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک، اس پر تائید کس مذہب سے دوں؟ شیعہ مذہب سے یا امت مسلمہ؟ چلیں شیعہ مذہب سے دے دیں، چھوڑیں جی. اہل سنت تو مانتے ہی مانتے ہیں. نہج البلاغہ ایک شیعت کی کتاب ہے. اچھا. دیکھیں یہ جو اختلاف بناتے ہیں مصنوعی ذاکرین اور حقیقی ذاکرین، یہ ساری بات ختم ہو جائے گی اس حوالے کے بعد. اس جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمان علی شان کے بعد وہ ساری بلڈنگ ملیا میٹ ہو جائے گی. کیا بات. مذہب شیعہ کی بڑی کتاب ہے نہج البلاغہ، اور یہ مخصوص ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے خطوط پر. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کے علم میں ہے جی. اس میں خطوط نمبر 58 ہے. اس میں حضرت علی فرماتے ہیں یہ اس واقعہ کے بعد کا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پہلے کا ہے. اگر کہے گا تو وہ ناواقف ہوگا، بیچارے کو جانتا. حضرت علی وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، کہ میرا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے. واہ. اور آگے فرمایا وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، کہ ہماری دونوں کی جو اسلام کی اشاعت و تبلیغ و دعوت ہے وہ بھی ایک ہے. واہ. یہ نہیں، اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، اور دعوت اسلام کی وہ بھی ایک ہے. آگے حضرت علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں لا نستزیدہم فی الایمان باللہ و تصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا نستزیدہم فی الایمان، فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ایمان میں زیادہ نہیں. اور کون فرما رہے؟ حضرت علی. کس کتاب میں؟ نہج البلاغہ میں. اور یہ مذہب کس کی کتاب ہے؟ شیعہ. ہاں یہ بات نوٹ کرنی، اس پر میں آگے جا بات کرتا ہوں. آگے پھر حضرت علی فرماتے ہیں ولا یستزیدون الامر، اس میں ہمارا جو معاملہ ہوا ہے وہ کیا؟ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہمارا جو معاملہ ہوا ہے مقدم مؤخر کا یا جو جلدی اور بعد کا جو معاملہ ہوا ہے حضرت معاویہ اور مجھ علی المرتضیٰ کا، وہ ہے دم عثمان. اور پھر علی فرماتے ہیں نحن منہ برا، ہم دونوں اس سے بری ہیں. اللہ. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کہ یہ خطوط حضرت علی کا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے. بیان کرنے والے بھی وہ ہیں. ٹھیک ہے آپ علی کے نام لیوا ہو تو علی کی بات کو مان لو رضی اللہ عنہ. یہی تو رونا ہے اہل اسلام کا. یہی تو رونا ہے اہل اسلام کا، امت مسلمہ کا، کہ شیعہ مذہب ایسا مذہب ہے کہ نام تو محمد والے محمد کا لیتا ہے اور مخالفت بھی انہی کی کرتا ہے. اے کاش کہ اسی لیٹر کو پڑھ لیتے. اے کاش جو ذاکرین ہیں، سلمان ندوی ذاکر ہے یا پلمبر جیسے دیگر، میں ان لوگوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، خواہ مخواہ یہ اپنے آپ کو بڑا بالجملہ کہہ دیتا ہوں. صرف اتنا دیکھ لیں شیعہ مذہب کی کتاب میں کہ حضرت علی فرمایا نحن منہ برا. اللہ اکبر. جمع کا صیغہ ہے، انا برا نہیں کا، انا منہ برا نہیں کا، نحن ہم بری ہیں. اور معاملہ چل رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جناب یہ ہے اصل جھلک رحماء بینہم. اسی لیے تو امت مسلمہ کہتے ہیں علی معاویہ بھائی. کیا کہتے ہیں؟ علی معاویہ بھائی. یہ اچھا یہ بھی یاد رکھیں یہ امت مسلمہ نے بنایا نہیں ہے، یا کوئی مذہب بنا تھوڑی رہے ہم کہ ہم ادھر جناب گھوٹ کے بنا کے لوگوں کو پلا دیتے ہیں. اس نعرے سے بڑی چڑ ہے لوگوں کو کہ یہ کہتے ہیں جناب علی معاویہ بھائی. یہاں تو میرے علی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اب میں تو اصلاً اور حقیقتاً علی کا غلام ہوں، علی کے غلاموں کا غلام ہوں، حیدری ہوں، میری تو نسبت اسی سے ہے. میں کیوں نہ کہوں کہ علی معاویہ بھائی. سبحان اللہ. میں کیوں نہ کہوں علی معاویہ بھائی. اور امت پوری کیوں نہ کہے یہ میرے علی کا فرمان ہے. الا مختلفنا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو اس کا تو مزیدار بات یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا نحن
मिन्हुम बरा। नहनु मिनहुम बरा। तो हज़रत हसनैन करीमैन ने इस नारे को अमली जामे पहनाते हुए हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत की। बेशक आपने बजा फरमाया। देखो सबसे पहले इस कायनात में असलन हकीकतन नसबन हज़रत हसन हैदरी है, वाह, बाद में ये हमारा सिलसिला है उनसे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, उन्होंने अपने बाबा जान की बात को अमली सुबहान अल्लाह। मुकम्मल किया और जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत करके बताया कि जो मेरे बाबा ने फरमाया वो सही फरमाया, और मैं हसन भी अली का बेटा होने के नाते अपने बाप की बात को पूरा करता हूँ। यार यहाँ इतनी मोहब्बत, रुहमा बैनहुम, अगर आप आगे देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। आपने भी ये बयान किए हुए मैंने सुने कि जनाब हसनैन करीमैन उम्मत मुस्लिमा का ईमान है कि ये सखावत के बड़े बादशाह बिल्कुल ऐसे हैं या नहीं? आपने एक बयान में कहा हुआ है। जी जी, मैंने कहा हुआ है। मैंने लेकिन उम्मत कभी सोचे तो सही सवाल है ना जी। कि ये काम क्या करते थे। हाँ, नहीं, वो मेरा सवाल बड़ा मज़ेदार है। हाँ, तो मतलब है कि इतनी मोहब्बत है इनमें। हकीकत में ये जो नारा है ना अली मुआविया भाई भाई, ये सही है और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमल करके दिखाया, हज़रत हसनैन करीमैन ने अमल करके दिखाया, और उम्मत मुस्लिमा के लिए ये ईमान है। इसी पर हम अपनी जान मान लगाने को तैयार हैं। हर वक्त हम इन मुक़द्दस हस्तियों पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं, क्योंकि यही तो ईमान है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बड़ी तफसील के साथ उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की है जिसके ऊपर बात करते हुए हर बंदा घबराता है और उसको पता नहीं है कि हमने इस बात के ऊपर दलील क्या पेश करनी है। कमाल की दलीलें थी आपकी, शुक्रन जज़ीलन, और आपके लिए बड़ी दुआएं हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको भी ये पॉडकास्ट बड़ी पसंद आई होगी। जिनको नहीं पसंद आई है हम तो जानते हैं, ये तो वैसे थर्मामीटर है उनको लगाने के लिए। इंशाल्लाह इससे उनका ईमान का टेम्परेचर जो है वो वाज़े हो जाता है कि उनके ईमान का टेम्परेचर क्या है। ईमान का टेम्परेचर देखते जाइए और अली मुआविया बाई बाई नारा लगाते जाइए। देखते रहिए मौलाना पॉडकास्ट। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट।